کہ ہمیشہ جب کعبے کے اوپر حملہ ہوگا تو اللہ نے کیوں نہیں بچانا کعبے کو؟ صحیح بخاری میں ہے کہ میں اس پتلی ٹانگوں والے حبشی کو دیکھ رہا ہوں کہ جو کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. یزید نے خانہ کعبے کا جو وہ غلاف ہے شہید ہو گیا, اس کے زمانے میں منجنیق سے پتھراؤ کیا گیا. پھر حجاج ابن یوسف کے زمانے میں تو پوری دیوار گر گئی, اس پہ حجاج ابن یوسف پہ تو کوئی ہاتھیوں والا معاملہ نہیں ہوا. تو یہ بات یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہوئی ہے کہ کعبے کے اوپر کوئی کرے گا تو اللہ حفاظت کرے گا. دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یعنی تابعین کے دور کے اندر اتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے. تو یہ ابراہ کے لشکر والا واقعہ اس لیے تھا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول دیا اس سال کو یاد رکھا جائے. ادروائز ابھی بھی تو کعبے میں کچھ عرصہ پہلے وہ 11 ستمبر والے دن کرین گری تھی, کتنے لوگ شہید ہو گئے تھے. اور ادھر پھر جو باقی لوگوں کو جو بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں ان کو موقع مل گیا, انہوں نے کہا جی آپ کہتے ہو مزار پہ بم پھٹتے ہیں تو بابے حفاظت کیوں نہیں کرتے ہیں, تو کعبے میں کرین گری ہے تو اللہ نے حفاظت کیوں نہیں کی ہے. یہ پتہ کیوں اس لیے بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں کہ بابے ان کے ہیں اور اللہ ہمارا ہے. ظاہر ہے ہمیں اللہ کا میڑا اسی لیے مارا جا رہا ہے نا, تو ٹھیک ہے ہم اون کرتے ہیں. اللہ نے کہیں گارنٹی نہیں لی ہوئی ہے, اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. لیکن آپ نے یہ گارنٹی لی ہوئی ہے کہ یہ سارا نظام جو ہے نا کسی علاقے کا بزرگ چلا رہے ہوتے ہیں. اس لیے آپ کو تو ہم جب پوچھیں گے کہ جب کسی مزار کے اوپر دھماکہ ہوگا تو ہم پوچھیں گے کہ یہ جو صاحب مزار تھے آپ کے زوم میں, ان مزار والے بزرگوں کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے, ان کا نہیں پتا وہ کیا تھے. آپ کا تو دعویٰ تھا کہ یہ کراچی کی ذمہ داری ان کے ذمہ ہے, اور کراچی میں ساری ہیروئن ساری چرس ان کے مزار پہ بکتی ہے. تو ہم تو آپ سے پوچھیں گے نا کہ یار کہ ان بزرگوں نے ذمہ داری پوری نہیں کی ہے یا ان کے ذمہ کچھ نہیں تھا. ہم آپ سے ضرور پوچھیں گے, آپ ہم سے نہیں پوچھیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہوا ہے. نبی علیہ السلام کے صحیح مسلم میں آتا ہے 4 دانت شہید ہو گئے غزوہ احد میں. تو یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے ساتھ فوراً نہ یہ کمپیئر کروایا کریں, ان کو شرم کرنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرنے والے. اس پہ ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے مفتی اکمل صاحب کے شرکیہ دھوکے کی حقیقت, جس میں انہوں نے کہا ہم جب امی سے روٹی مانگتے ہیں تو کیا یہ شرک ہو جائے گا, اگر ہم قبر سے مانگ لیتے ہیں تو کیا ہے. تو میں نے بتایا ظاہری اسباب اور چیز ہے, غائب میں مدد کے لیے پکارنا اور چیز ہے. وہ کہتے ہیں جی ایک بندہ ڈوب رہا ہے, پھر وہ کہتے ہیں ایک پوسٹ بنائی ہے کہ ایک بندہ ڈوب رہا ہے, اس کا صرف ہاتھ باہر رہ گیا ہے, اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ صاحب جو ہے یہ اس بیٹے کے باپ ہیں کہ جو کہتا تھا اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے. تو یہ ڈوبتے ڈوبتے اپنے بیٹے کو پکارتا ہے, لیکن بیٹا کہتا رہا نہیں بابا اللہ ہی کو پکاریں آپ, تو یہ ڈوب گئے. بھائی اسباب میں آپ نے اسباب اختیار کرنے, قرآن میں حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ہم ان کو پھر علم الکلام اور پھکی سے جواب دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ابا جی کو دھکا دیتے ہیں دریا میں, وہ اللہ کو نہ پکاریں, وہ اپنے پیر صاحب اور اپنے ان سارے بزرگوں کو جن کے نام وہ لیتے ہیں پکاریں, ہم دیکھتے ہیں وہ آگے بچاتے ہیں ان کو, ڈوب تو وہ بھی جائیں گے. تو اگر یہی دلیل ہے, نہیں, دنیا میں اللہ نے اسباب کے ساتھ معاملات کو جوڑا ہے. ان کو ہم اس لیے اس کا تانا دیتے ہیں کہ ان کا کلیم یہ ہے کہ ہمارے بزرگ سب کچھ کر لیتے ہیں. ہمارا اللہ کے بارے میں یہ کلیم نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسباب کے ساتھ معاملات کو جوڑتا ہے. اس طرح کے غیبی معجزات اور اس طرح کے معاملات یہ اللہ تعالیٰ کی روٹین میں شامل نہیں ہے, نہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہونا ہے. ہاں نبی جب دنیا میں موجود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے یہ معاملات کر دیتا ہے, یا کبھی اللہ تعالیٰ چاہے کسی کے اوپر کرم فرما دے, وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہوگا جی.